جنگ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں ایک تیر لگا، جس سے ان کی آنکھ ان کے رخسار پر بہہ کر آ گئی۔ یہ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے فوراً ہی اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھ کو حلقہ چشم میں رکھ کر اپنا مقدس ہاتھ پھیر دیا تو اس وقت ان کی آنکھ اچھی ہو گئی، اور یہ آنکھ ان کی دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور روشن رہی۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہاری آنکھ کو تمہارے حلقہ چشم میں رکھ دوں اور وہ اچھی ہو جائے، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت بلا شبہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، مگر مجھے کانا ہونا بہت ہی برا معلوم ہوتا ہے، اس لیے آپ میری آنکھ اچھی کر دیجئے اور میرے لیے جنت کی دعا بھی فرما دیجئے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس جانثار پر پیار آ گیا، اور آپ نے ان کی آنکھ کو حلقہ چشم میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا تو ان کی آنکھ بھی اچھی ہو گئی، اور ان کے لیے جنتی ہونے کی دعا بھی فرما دی، اور یہ دونوں نعمتوں سے سرفراز ہو گئے۔ یہ معجزہ بہت ہی مشہور ہے، اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ہمیشہ اس بات کا تفخر رہا کہ ان کے جد اعلیٰ کی آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے اچھی ہو گئی۔ چنانچہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار خلافت میں پہنچے تو انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنا یہ قطعہ پڑھا، جس میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ جس کی آنکھ اس کے رخسار پر بہہ کر آئی تھی، تو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے وہ اپنی جگہ پر کیا ہی اچھی طرح سے رکھ دی گئی، تو پھر وہ جیسی پہلے تھی ویسی ہی ہو گئی۔ تو کیا ہی اچھی وہ آنکھ تھی، اور کیا ہی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھنا تھا۔